ہمارے آج کے دور کی یہ جو میرج سیلیبریشنز ہیں، میرج فنکشنز ہیں، یہ ایسی سوشل ایول کا انہوں نے روپ اختیار کر لیا ہے کہ ہر سینسٹیو دل رکھنے والا، معاشرے کا درد رکھنے والا ہر شخص اس کی قباحت اور اس کی برائی کو محسوس کر رہا ہے۔ ہم نے شادیوں کو دراصل ایک کمپٹیشن بنا لی ہے، شو آف کا کمپٹیشن آف ایکسٹرا ویگنس، فضول خرچی کرنے کا۔ ایک سوشل پریشر ہے، سوشل پریشر کو تو ہم نے اپنا معاشرتی قبلہ بنا لیا ہے یہ شادیاں کرنے کے لیے۔ دیکھیے یہ 6-7 فنکشن دعائے خیر سے لے کے ولیمے تک، اور ان پر معلوم نہیں یہ جو مہندیاں ہوتی ہیں کتنے بڑے بڑے کنسرٹس یوں لگتا ہے ہو رہے ہیں، سیلیبریٹیز آئی ہوئی ہیں، سنگرز آئے ہوئے ہیں، اور کس طرح کا میوزک، ناچ گانا، کس طرح کی بے حیائی۔ اور پھر اس کے بعد جب بارات لینے جاتے ہیں تو وہ تو گویا کہ اب رائل پروسیشن ہے جو نکلا ہے، 100-200 یہ جناب گاڑیاں اور 500-600 لوگ، یہ ہم نے شکل بنا رکھی ہے اپنی شادیوں کی۔ تو یہ جو سارے فنکشنز ہیں اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے شادی کو بالکل سادہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس یہ کہا کہ دیکھو جب نکاح کرنا ہو اس کا اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ اور اسے مسجد میں کرو۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ اس کا نکاح مسجد میں کیا تھا۔ آج ہمیں شرم آتی ہے، آر آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، میک اٹ بگ، تو بڑا کو کرنا ہے جناب ہم نے، تو اس کے لیے لیوش ہال بک کروائے جائیں گے، سینیمیٹک شوٹس ہو رہے ہوں گے، گانے چل رہے ہوں گے، اور 7 سے 8 ڈشز کا کھانا ہوگا۔ یہ ساری مصیبتیں ہم نے خود اپنے گلے ڈالی، اور یہی تقریبات ہیں جو امیروں کے تو چونچلے ہو گئے، ان کے پیسوں کے اظہار کا ذریعہ ہے، وہ جو پیسہ انہوں نے سود کے ذریعے سے یا ٹیکس چوری کر کے کمایا ہوا۔ لیکن غریبوں کے لیے تو یہ تو ان کے گلے کا توق ہے اور ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن کے رہ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے فرض ادا نہیں کر پا رہے۔ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی، بالوں میں چاندی آ گئی، اور جہیز جیسی لعنت جس کو مسٹ ہیو بنا دیا گیا اب شادی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت سادہ رکھا۔ جو بیٹی کا باپ ہے اس پر تو 1 روپے کا بھی اسلام نے کوئی خرچ نہیں رکھا۔ تو ہمیں اب دوبارہ واپس سنت کی طرف جانا ہے، اور یہ جو ٹاکسک کسٹمز ہیں، یہ جو رواج ہیں، یہ جتنی بھی تقریبات ہیں، نہ اسلام کا حصہ ہے نہ عقل کا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے شادیاں آج دیر سے ہو رہی ہیں، شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، اور اسی تاخیر کا نتیجہ کیا ہے، جو بے حیائی معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، اخلاقی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ نکاح پہ قدغن لگائیں گے، اسے مشکل بنائیں گے، تو پھر زنا کے راستے تو عام ہوں گے، زنا کا راستہ تو کھل جائے گا، اور پھر نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو رہی۔ تو یہ وقت ہے کہ دوبارہ، اور بلکہ اہم چیز یہ بھی سمجھے، اب شادیاں چل کیوں نہیں رہی؟ اسی لیے نہیں چل رہی، اس میں برکت تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو صرف شو آف ہے نرا، مگر نہ شادی کی تو ایک بامقصد چیز تھی۔ 2 انسان ہیں جو جڑ رہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو ہو رہا ہے، 2 فیملیز اکٹھی ہو رہی، نہیں، آج اس وقت تو ہم نے مقصد ہی چھوڑ دیا۔ تو دوبارہ اگر ہم سنت کے مطابق اپنی شادیوں کو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس میں لازماً برکت ہوگی، گھر چلیں گے، آگے اولاد کی جو تربیت ہے وہ اسلامی خطوط کے مطابق ہوگی، مبارک پاکیزہ ماحول ہوگا، پاکیزہ خاندان وجود میں آئیں گے، اور خاندان اگر پاک ہوں گے تو معاشرہ لازماً پاک ہوگا۔